اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة الفرقان یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان مستقبل میں ایک وقت آئے گا جب اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوے کا اظہار کرے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں پچھتاوے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ پچھتاوا کیا ہوا کہ اگر میں اس وقت ایسے کر لیتا تو آج یہ نہ ہوتا، آج میں نقصان میں نہ ہوتا، آج میں خسارے میں نہ ہوتا، اگر میں اس وقت یہ فیصلہ کر لیتا تو یار آج مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا۔ اس سے متعلق بہت سے معاملات میں انسان پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر جتنا نقصان پچھتاوے سے ہوتا ہے، غم سے، تکلیف سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ نفسیاتی مریض جو بنتے ہیں لوگ، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے اس پچھتاوے کو اپنے ذہن پر اس طرح سوار کر لیتے ہیں کہ وہ پچھتاوا ان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ انسانوں ایک وقت آئے گا، پھر اگر تم نے غلط فیصلے کیے ہوں گے، غلط زندگی گزاری ہوگی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور تم پچھتاؤ گے اور تم پچھتاوے کا اظہار کرو گے۔ اس مستقبل کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج صحیح فیصلے کر لو۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یہ ایک پچھتاوے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، جان حلق کو پہنچ جائے گی اور اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ اب میں اپنے مال پر تصرف کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، وہ مال جسے وہ گن گن کر رکھا کرتا تھا آج وہ بغیر گنے اس کے ورثاء لے جائیں گے، بغیر گنے اس کے ورثاء کا ہو جائے گا، وہ
جب اس کو یہ پتا چل جائے گا پھر یہ آواز اس کے اندر سے آئے گی. دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی پکار کو نہیں سن سکیں گے. کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے, لیکن وہ اندر سے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا, اللہ کاش ایک لمحہ, چند گھڑیاں, چند منٹ مجھے اور دے دے. اخرتنی الی اجل قریب, کوئی بڑی لمبی مدت نہیں مانگ رہا, میں دن گھنٹے نہیں مانگ رہا, مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے. کیوں چاہیے؟ کاش کہ وہ مال جسے میں گن گن کر شمار کر کر کے رکھا کرتا تھا, کاش کہ میں اسے اپنی آخرت کے لیے کچھ صدقہ کر لوں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. انسان کے لیے ہلاکت ہے وہ انسان جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا یا اس کو ہمیشہ اسی طرح رکھے گا اس کا مال. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ لاجک ذرا سمجھ لیجئے. آج اس لاجک کو آج سمجھ لیجئے جو سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معاشی نظام میں فرق ہے بنیادی, وہ یہ ہے اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا, مال بڑھانے سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کی ایک دکان ہے تو وہ دوسری نہ بنائے, کسی کی ایک مل ہے تو وہ دوسری نہ لگائے. نہیں, اسلام نہیں کہتا. ترقی کرو, آگے جاؤ, مال کماؤ, لیکن اسلام کہتا ہے مال کو یوز لیس نہ بناؤ, جمع نہ کرو. تمہارے بینک میں 1 ارب روپیہ پڑا ہے, کس کام کا؟ کس کام کا؟ تم اس کو بڑھاتے جاؤ, گنتے جاؤ, نہیں, کوئی فائدہ نہیں. مال کو صدقہ کرنا سیکھو. مال کا صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مہینے کا 10,000 روپیہ دے دیا, آپ نے ایک مہینے کا 20,000 دے, نہیں, مال کا صدقہ یہ بھی ہے کہ وہ مال جو آپ کے پاس جمع ہے اس کو معاشرے میں لانچ کرو, انویسٹ کرو, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے, آپ کی انکم میں اضافہ ہو اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. مال کی گردش, سودی نظام کے اندر یہی تو خرابی ہے کہ ایک اوپر والا طبقہ مال کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور نیچے والوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, مال کو گھماؤ, گردش میں لاؤ, ایک مل ہے دوسری لگاؤ, تیسری لگاؤ, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ, زیادہ سے زیادہ لوگ تم سے فائدہ حاصل کریں. جتنے زیادہ لوگ تمہاری ملازمت میں آئیں گے تمہارا مال بھی بڑھے گا اور تمہارے صدقہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا, تمہاری زکات دینے میں اضافہ ہو جائے گا. تو انسان کی حسرت ہوگی اس دن, وہ انسان جس نے اربوں روپیہ, کروڑوں روپیہ جمع کر کے رکھ چھوڑا, بینکوں میں رکھ چھوڑا, پراپرٹیاں بنا کر رکھ چھوڑا, جمود کر دیا, پیسے کو جمود کا شکار بنا دیا. وہ انسان مرتے وقت حسرت کا شکار ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ کاش کہ مجھے کچھ لمحے اور دے دیتا, میں اپنے مال سے صدقہ کر لیتا, یہ مال میں کسی کے کام میں لے آتا, اس مال سے میں کوئی فائدہ حاصل کر لیتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور اے اللہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے, میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں, میں نیکیاں کر لوں, چند نیکیاں کر لوں, نہیں, نیکوکار لوگوں میں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے. لیکن یہ حسرتیں صرف حسرتیں رہ جائیں گی, یہ پچھتاوے صرف پچھتاوے رہ جائیں گے. وہ پچھتاوا جو مرنے سے لے کر اس کے بعد ہوگا وہ صرف پچھتاوا ہوگا اور اس کا حل کوئی نہیں ہوگا. اور خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو زندگی میں پچھتاوا ہو گیا, جس نے اپنی زندگی میں پچھتا لیا اور اس پچھتاوے کا مداوا کر لیا, وہ شخص کچھ نصیب ہوگا. سورۃ الفرقان کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ رب العزت اس سے پہلے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اتنا پچھتاوا, اتنا غصہ کہ انسان اپنی انگلیاں کاٹے گا, چبائے گا غصے سے, پچھتاوے سے کہ ہائے کیوں میں نے ایسے کیا, کیوں. پچھتاتے ہوئے انسان اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا, کاش کہ میں نے
नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो किया होता, मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी, वक्त ही नहीं था। और इंसान दूसरा पछतावा इसी के मुत्तसिल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो क्या, इंसान कहेगा हाय मैं मारा जाऊं, मैं अफसोस, मेरे ऊपर तुफ है मेरे ऊपर कि मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। उसकी दोस्ती, वो सोहबत, वो बुरी सोहबत, वो बुरे लोगों में उठना बैठना, वो बुरी बातें सुनना, वो बुरे माहौल में रहना, काश कि मैंने अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा किया होता, आज मैं इस हसरत का शिकार ना होता, आज मैं इस पशेमानी का शिकार ना होता, आज ये पछतावा मुझे लायक ना होता। लेकिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब इंसान पेश हो चुका होगा, पछतावे के सिवा और कोई हल नहीं होगा। और पछता लो और चीख लो और अपने आप को बुरा कह लो, नहीं, उस दिन कोई हल। हां, ये है इस जिंदगी के अंदर अगर माजी के अंदर गलती हो गई है, दोस्त यार बुरे बन गए, छोड़ दो उनको, कोई काम आने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे आगे खड़ा होने वाला नहीं है उस जहन्नुम के आदाब के सामने, छोड़ दो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। एक पछतावा इंसान को, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में जब मैंने ये तैयारी कर रहा था तो मैं हैरान हुआ कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर कितना मेहरबान है कि ये बात मैं कई दफा आपके गोश गुजार कर चुका कि इंसान जो भी गलती, जो भी नुकसान होता है ना, वो इंसान की अपनी वजह से होता है। पिछले जुमा और उससे पिछले जुमा में भी शायद मैंने इस पर बड़ा एक तफसीली लेक्चर दिया था कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद ही करता है, गलत फैसला खुद ही करता है, लालच आ जाती है, तमा आ जाती है, कोई मामले बन जाते हैं और इंसान गलत फैसला कर लेता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के गलत किए हुए फैसलों के बावजूद उसको एक बहुत बड़ी ढाल देता है, एक बहुत बड़ा तहफ्फुज देता है, एक बहुत बड़ा शेल्टर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे देता है। और वो क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, जब भी तुम कोई मामला करो या तुम्हारे साथ कोई तुम फैसला किया तुमने और कोई मामला तुम्हारे साथ पेश आ गया, तो ये ना कहो, आमतौर पे नुकसान जब होता है ना, नुकसान फायदा होता है ना, फिर तो इंसान नहीं सोचता ना, फिर तो इंसान सोचता है देखा फायदा हुआ, तो इंसान कहता है देखा ये मैंने ऐन मौके पर फैसला किया था, देखा कितना अच्छा फैसला था। जब नुकसान होता है फिर इंसान क्या सोचता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मत कहो मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, मैं ऐसे कर लेता तो मैं ऐसे हो जाता। इंसान सोचता है काश मैंने वो प्लाट ना ही खरीदा होता, मेरी रकम इतनी जाया हो गई, उसमें फ्रॉड हो गया, मुझे फलां ने कहा भी था ये रिश्ता नहीं करना, फिर भी मेरी मत मारी गई, मैंने ये रिश्ता। रिश्तों के बारे में सबसे ज्यादा ये हमारे सामने जो लोग सवाल करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो पछतावा लोग जिसका शिकार होते हैं वो यही होता है कि अगर मियां बीवी के आपस में नहीं बनती तो सारी जिंदगी वो इसी वजह से एक दूसरे से खुश नहीं रहते कि वो यही सोचते रहते हैं कि मेरा रिश्ता ही ठीक नहीं हुआ, मेरा रिश्ता ही ठीक नहीं हुआ, मेरा रिश्ता ही ठीक नहीं है। मर्द भी यही सोचता रहता है कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं हुआ, और औरत भी यही सोचती रहती है कि मेरा मर्द जो है वो शौहर जो है वो मेरे लेवल का नहीं। और जब पूछने पर यह भी कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, दुनिया में तो सिर्फ तलाश किए जाते हैं। शादी के कार्ड पे ये भी लिखते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन सारी जिंदगी इस पछतावे के अंदर, हसरत के अंदर नाखुश जिंदगी गुजार देते हैं, और सारी जिंदगी जो है वो एक दूसरे के साथ नालान गुजार देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कहा अगर कभी ऐसे हो, ऐसी फीलिंग्स तुम्हें आए पछतावे की कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे, तो ये मत कहा करो मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, मैं ऐसे कर लेता तो बच जाता, मैं ऐसे कर लेता तो फलां हो जाता, बल्कि ये कहा करो कि अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया, क़द्दरल्लाहु मा शा, अल्लाह ने जो चाहा वो हो। देखो हम हुआ तो हमारी वजह से, किया तो हमने, लेकिन फिर भी अल्लाह ये कह रहे हैं, जब तुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे हैं कि जब तुम ये कहोगे ना कि यार अल्लाह ताला ने जो चाहा वो हो गया, तो कम से कम वो जो पछतावे का एहसास तुम्हें तंग करता है वो खत्म हो जाएगा। बस वो
انسان کی، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پر آپ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارا دین چونکہ اس خالق نے بنایا ہے جس نے اس دماغ کو بنایا ہے، تو اس نے ہماری سینس کو، ہماری نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ تو آپ بتائیے کتنی بڑی ڈھال ہے یہ کہ انسان اس بات پر راضی ہو جائے کہ جو بھی ہوا وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نقصان بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بسا اوقات انسان کے لیے نقصان میں ہی مستقبل کا فائدہ پنہاں ہوتا ہے، لیکن اس کی کم عقلی جو ہے وہ اس کو بھانپ نہیں سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑی ڈال ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے۔ ایک پچھتاوا جو اکثر ایسی عمر میں جا کر انسان کو ہوتا ہے جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، جب انسان کو زندگی کی حقیقتوں کا اندازہ اور ادراک ہوتا ہے، اور اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بطور خاص اشارتاً کر دی کہ ہمیں سمجھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جوانی کے وقت کو ضائع کرنے کا پچھتاوا۔ چونکہ جوانی میں انسان کی سمجھ کم ہوتی ہے، تجربہ کم ہوتا ہے، اس لیے جوانی میں انسان وقت ضائع کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی جوانی میں اس کی تربیت کا ایسا خیال رکھیں کہ کل مستقبل میں جا کے اسے پچھتاوے کا احساس نہ ہو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت والے دن انسان اپنے پاؤں سے اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العزت کے سامنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بتا وہ کہاں پر گزاری ہے۔ اور اس جوانی کے بارے میں میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، سمے کے سمندر جو کہا تو نے، سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا۔ یہ جوانی، یہ وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جس میں انسان کی توانائیاں، انسان کی صلاحیتیں جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس جوانی کی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جب ضائع ہو جاتی ہے پھر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دین سے دوری کا ایک اور بہت بڑا پچھتاوا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، جو شخص اپنے آپ کو دنیا کے لیے منتخب کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی میں نے کمانی ہے اور دنیا میں ہی میں نے کامیاب ہونا ہے، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اسے مستقبل میں بڑھاپے میں ایک پچھتاوا لگتا ہے۔ اور اس وہ پچھتاوا اللہ رب العزت کی جانب سے سمجھ لیں کہ ایک سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے دنیا کے امور کے اندر اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ پھر اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا دین کو دینے کے لیے۔ بڑھاپے میں جا کر انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اتنی مصروفیت میں گزار دی، اتنی محنت میں گزار دی کہ میرے پاس دین کو دینے کے لیے، مسجد کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ دراصل یہ وہ سزا تھی جو اس کے دل سے آواز نہ آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مسلط کی تھی، اور وہ اس سزا میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے دین کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ پھر یہ سزا بڑھاتا جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات، وہ چیزیں جو انسان کو خوشیاں دے سکتی ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی انسان کو دور کر دیتا ہے۔ مثلا پھر انسان کو اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اس کو اپنے بیوی کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، والدین کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ پھر جب وہ بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہائے میں نے یہ کیا کیا، نہ بیوی کو ٹائم، نہ بچوں کو ٹائم، نہ ماں باپ کی خدمت کر سکا، یہ پیسے کا ڈھیر جو کمایا ہوا ہے یہ اب ساتھ لے کر جا نہیں سکتا۔ میں ایک آدمی کو ملا، جی ایم تھا بہت بڑی مل کا، تو جب اس سے میرا تھوڑا سا تعارف ہوا تو وہ مجھے ایک ہی بات، اس دن اسے پتا لگا کہ میں دین سے وابستہ ہوں، تو مجھے ایک ہی منتوں کی طرح، جس میں منتیں نہیں کرتے کسی
اس طرح وہ مجھے ایک ہی بات کہنے لگا، میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میرے ماں باپ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، میرے ماں باپ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مجلس برخاست ہوگی تو جس کے ساتھ میں گیا تھا، جو اس کا قریبی دوست تھا، جب میں باہر گیا نا تو مجھے اس نے جب ہسٹری بتائی اس کی، تو اس ہسٹری سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ آدمی غریب گھرانے سے تھا، پڑھا لکھا، بڑی محنت کی، اور اس وقت اس کے پاس لینڈ کروزر تھی، لیکن اس کے اندر یہ پچھتاوا تھا کہ وہ اس پڑھائی لکھائی اور اس مصروفیت میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا تھا، اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے سکا۔ آج یہ پچھتاوا اس کے اوپر ظاہر تھا، اس لیے وہ جس کو بھی ایسے انسان کو دیکھتا تھا وہ اس کہتا تھا میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ یعنی یہ وہ پچھتاوے ہیں جو اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ جو ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکا، بتائیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ہے کوئی اس کا متبادل؟ ہے کوئی اس کا نعم البدل؟ آج جو اس دنیا کے کمانے کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہے اور ان پچھتاووں کا مستقبل میں شکار ہوگا، اسے آج ہی اپنی زندگی کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تمنا جو انسان کو کمزور کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے اس سے متنبع کر دیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی پر پچھتاوا کرنا۔ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، فلاں اتنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، وہ دیکھو فلاں نے فلاں کام کیا، کیسا اس کا جیک لگا، وہ کہاں اوپر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ان عارضی سامان کی آسائشوں کی طرف جو ہم نے کافروں کو استعمال کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں۔ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ مت سمجھنا کہ وہ کوئی بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مت سمجھنا کہ ان کے پاس عیش و عشرت اور فراوانی ہے، تو اس پچھتاوے کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا میں اب مایوسی کے اندر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر ظالم بن جاؤں اور بس اس کو اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرتا پھروں۔ آج ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی۔ بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں، مجھے یہ مرض نہیں ہے، مجھے یہ مرض نہیں ہے۔ جس طرح وہ خوشامد کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، تعریف جھوٹی بھی ہونا تو انسان کو اچھی بڑی لگتی ہے۔ جس کے منہ پہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا، جب کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو بتائیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے، میرے اندر تو یہ کوالٹیز ہیں ہی نہیں، یہ پھر بھی مجھے اوپر کری جا رہا ہے، لیکن وہ تعریف ہوتی ہے اتنی اچھی ہے، انسان کو اچھی بڑی لگتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کرتا رہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہو، جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو۔ اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں شیطان نے اندر انجیکٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، دل کے اندر، اوپر سے انسان کہہ رہا تھا نہیں 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 مجھ میں یہ بیماری، ان بیماریوں میں سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہمیں اوپر دیکھنے کی عادت ہے، نیچے دیکھنے کی عادت نہیں۔ ہم اوپر دیکھ کر اپنے اوپر پچھتاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انظر الی من هو اسفل منکم ولا تنظر الی من هو فوقکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ دیکھو لوگ کتنے بیچارے پریشان ہیں، لوگوں کے غموں کو جا کر دیکھو، لوگوں کی تکلیفوں کو جا کر دیکھو، کسی ہسپتال کا چکر لگاؤ تمہیں پتہ چلے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی تھانے کچہری کا پتہ لگاؤ تمہیں پتہ لگے کہ امن اور سکون کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا حال دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ گھر کا سکون کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پچھتاوا نہیں ہوگا، پھر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ آج اس یہ جتنی بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں عرب معاشرے کے اندر علامات قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا نا کہ بکریوں کے چرواہے
اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں. یہی ہے اپنے سے اوپر دیکھنا. ایک بادشاہ کہتا ہے نہیں میری بلڈنگ اس سے اونچی ہوگی, وہ کہتا ہے میری دنیا کی سب سے اونچی ہوگی, وہ کہتا ہے وہ اس سے اونچی ہوگی. یہ سارے اربوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والے کہا نا, کیونکہ ان کا جو آبائی پیچھے پیشہ تھا. تو یہ بکریوں کے چرواہے جو ہیں یہ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے. یہ وہ بیماری ہے جس نے امت کو ڈس رکھا ہے کہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے ہیں بلا ضرورت. ایک اور پچھتاوا ہے, اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے خاص تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے. یہ پچھتاوا جانتے کن لوگوں کو ہوگا؟ جنہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر, اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا ہوگا, کسی اور کی پرستش کی ہوگی, کسی اور کو حاجت روا سمجھا ہوگا, کسی اور کی اتباع کی ہوگی, کسی اور کی پیروی کی ہوگی. وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. یہ ذرا میں نا آپ کو منظر کشی کرتا ہوں اس آیت کی, اس پورے ماحول کی. کیسے ہوگا؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کی پرستش کرتے رہے, اوروں سے مدد مانگتے رہے, اوروں کو حاجت روا سمجھتے رہے, یہ بیٹا دے گا, یہ اولاد دے گا, یہ کاروبار میں برکت دے گا, یہ رشتہ کروائے گا, یہ نوکری دلوا دے گا, یہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو جانتے کیا وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, چلے گئے. تو جانتے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ دونوں آئیں گے. وہ اللہ کے نیک بندے بھی آ رہے ہیں, اور جنہوں نے ان کی قبروں کو ذریعہ معاش بنایا اور ان سے مانگنا شروع کر دیا اور اللہ کا شریک بنا لیا, وہ بھی آئیں گے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے نا, یہ کہیں گے ہم تو انہیں پہچانتے ہی نہیں, یہ کون ہے؟ ہم تو نہیں پہچانتے ان کو, یہ کون ہے؟ نہ ہم نے ان کو کہا تھا ہماری عبادت کرو, نہ ہم نے ان کو کہا تھا ہمارے سے مانگنا, ہم نہیں انہیں جانتے. تو پھر وہ جنہوں نے ان کو پوجا ہوگا, جنہوں نے ان کی پرستش کی ہوگی, جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہوگا, جانتے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے, کاش کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں. جس طرح آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا, ہم بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے, صرف تیری عبادت کیا کریں, صرف تیری. کوئی یاد رکھ لیجئے کام آنے والا نہیں ہے, کوئی کام آنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں ہم اس حسرت کا شکار نہ ہو جائیں, اس پچھتاوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو, وہ نیک لوگ ہی ہیں اللہ رب العزت کے, لیکن ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے کہیں پورے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جو شخص نیکی کے اس معیار کو پہنچ جائے میں اس کو اتنا نواز دیتا ہوں کہ اب وہ لوگوں کو اولادیں دینا شروع کر دے, یا میں اس کو اتنا نواز دیتا ہوں کہ اب وہ لوگوں کو رزق تقسیم کرنا شروع کر دے. نہیں, اس نے کائنات کو بنایا اور اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے, مدبر بھی وہی ہے, کاریگر بھی وہی ہے. یہ دن اور رات کا نظام بنا کر اس نے کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ یہ مکمل نظام بھی اس کے اختیار کے اندر ہے. اور وہ بدبخت شخص جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جس نے یہ حسرت جو ہے یہ مرتے ہی شروع ہو جائے گی, مرتے ہی. قیامت کے بعد وقت تو انسان کہے گا یا اللہ کاش یہ دن ہی قائم نہ ہوتا, ایک کہے گا کاش میرا نامہ اعمال لکھا ہی نہ جاتا, ایک کہے گا ہائے میں مارا جاؤں, اس کتاب نے تو کوئی اچی بچی کوئی چھوٹا بڑا لفظ چھوڑا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے, سب کچھ ہی لکھ دیا, ہائے افسوس. یہ سارے افسوس
اس سے پہلے ہی شروع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک برے انسان, نافرمان انسان کا جنازہ ہی اٹھایا جاتا ہے نا, تو ثقلین کے علاوہ یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ چرند اور پرند اس کی یہ چیخیں سنتے ہیں, چیختا ہے وہ, اور وہ کیا کہتا ہے, ہائے افسوس, نہ 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 نہ, مجھے میرے انجام کی طرف نہ لے کے جاؤ, نہ دفناؤ مجھے, نہ قبر میں ڈالو مجھے, میرے پلے کچھ نہیں ہے. یہ حسرتیں, یہ پچھتاوے, یہ اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, نیکوکاروں کو بھی ایک پچھتاوا ہوگا. ہر پچھتاوا برا نہیں ہوتا, نیکوکار لوگوں کو بھی ایک پچھتاوا ہوگا. اور نیکوکار لوگوں کو پچھتاوا کیا ہوگا کہ کاش اور زندگی ملتی اور اللہ کی نیکیاں کر لیتے. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ, جنہیں یہ حسرت ہوگی, جنہیں یہ پچھتاوا ہوگا کہ کاش زندگی اور ملتی اور زندگیاں ہوتی اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دیتے. جس طرح وہ یاد آ گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ بھی, ان کو بھی ایک حسرت تھی نا, جس وقت ان کو وصولی پر دیکھ کے اندر پھینکا جانے لگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لمبا واقعہ ہے. تو عیسائی بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کہا, عبداللہ بڑے بہادر اور دلیر بنتے تھے, کیا ہوا آج آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے, موت کو دیکھ کر موت سے ڈر گئے ہو, موت سے ڈر گئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, نہیں نہیں, موت سے کیا ڈرنا, مجھے تو یہ حسرت ہے کہ آج میرے پاس اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے. میں تو چاہتا ہوں میرے پور پور میں جان ہوتی تو وہ ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے, ایسے بھی اللہ رب العزت کے درویش بندے ہیں کہ جنہیں قیامت والے دن بھی وہ شہید کی آپ مثال لے لیجئے کہ ایک شخص واحد ہے جسے جنت میں چلے جانے کے بعد یہ خواہش ہوگی کہ کاش اسے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے. جنت جیسی نعمت, جو جہنمی ہیں, جو نافرمان ہیں, وہ تو جیسے کہ ابھی ہم نے سنا, وہ تو اپنے اوپر افسوس کریں گے ہی, اپنے آپ کو ملامت کریں گے ہی اور پچھتاوے کا اظہار کریں گے ہی. لیکن جنت میں چلے جانے کے بعد صرف ایک ہی شخص ہوگا جو اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش اسے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے, اور وہ شخص ہوگا جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں شہادت کی موت پائی ہوگی. یہ موت اتنی لذت والی ہوگی کہ وہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور میں دوبارہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں. اور اسی خواہش کا اظہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زبان اطہر سے کیا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. یہ اتنی لذت موت ہے, شہادت کی موت. اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. مسلمان کا ایمان اب اتنا کمزور ہو گیا ہے اور یہ شہادت کو اور جہاد اور دہشت گردی کو آپس میں ایسے کمبائن کر دیا گیا ہے کہ اب تو کوئی شہادت کی موت کی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جنگ دی گالی کر رہا ہے, کوئی بات جا کے کوئی تنظیم کا کہیں کوئی فردی تو نہیں ہے, یہ شہادت کی بات کر رہا ہے. ایسا جہاد کو اور دہشت گردی کو ایسا کمبائن اور ایسا مکس کر دیا ہے ہمارے لیے کفار میں. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دین, ہمارا اللہ, ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں پچھتاوے سے بچانا چاہتی ہیں. آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں, صحابہ کی زندگیوں کے اندر آپ کو ایسا کوئی پچھتاوا نہیں نظر آئے گا. ہاں, اگر انہیں پچھتاوا نظر آئے گا تو یہی نظر آئے گا کہ کاش ہم نیکیاں زیادہ کر لیتے, کاش کہ ہم فلاں وقت میں موت آتی تو اس وقت ایمان بڑا مضبوط تھا. کوئی صحابی پچھتاوا یہ حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حسرت ہے کہ کاش کسی طرح جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے, کاش کسی طرح میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتاؤ, میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے پچھتاوے کیا ہیں؟
فلاں سودے میں نقصان ہو گیا، فلاں رشتہ غلط ہو گیا، ہمارے پچھتاوے یہ ہیں، فلاں ڈگری میں حاصل نہیں کر سکا، مجھے نمبر اتنے نہیں مل سکے، میں ایسے نہیں ہو سکا، میں ویسے نہیں ہو سکا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا ترقی کرنے کے لیے یہ ایک معاملہ ہے کہ ہم ترقی کرنے کے لیے اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک چیز کو تو اچیو کر لیتے ہیں لیکن دیگر بہت سے پچھتاوے ہمیں لگ جاتے ہیں۔ ایک شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنایا تھا، بالخصوص جو والدین اور اولاد کا ریلیشن ہے اس ضمن میں یہ بہت بہت ہی پیاری بات ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ تھے، ابھی بھی ان کی عمر میرا خیال ہے 90 سال کے قریب تقریباً ان کی عمر ہوگی، حیات ہیں۔ تو ایک دن میں ان کے ساتھ جیسے گاڑی میں جا رہا تھا تو تعارف ہوا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے، یعنی اب ان کی عمر 90 سال ہے تو آپ ان کی جوانی کا اندازہ کر لیں کہ وہ کب ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس دور میں MSc کی تھی جب اپنی جوانی میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ فلاں دے منڈے نے، زمیندار تھے جٹ فیملی سے، تو گائے رکھی ہوئی تھی، زمینوں میں ہل چلاتے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ فلاں دے منڈے نے MSc کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں نے MSc کی تو مجھے کراچی سے جاب کی آفر آئی اور 4 روپے میری جو تنخواہ تھی وہ 4 روپے مقرر تھی۔ تو میں نے اسی طرح اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا کھیتوں میں، تو میں اپنے والد کو کہا کہ ابا جی میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اب مجھے فلاں جگہ سے 4 روپے کی آفر گئی جاب کی۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی کراچی سے۔ تو اس نے کہا کہ کدوں آیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے کراچی جاب ہے تو 2 مہینے بعد ہی چکر لگا کرے گا۔ تو اس کے باپ نے ایک جملہ کہا جو میں اکثر یاد رکھتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بیٹا اولاد ہوئے جیڑی تاڈے کول ہے، جیڑی کول نہیں وہ اولاد نہیں ہے۔ مینوں کی فائدہ کرے پڑھان دا جی تو کراچی جا کے پیسے ہی کمانے نے، میرے کول تے نہیں رہے گا تم۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ باپ کا وہ جملہ تھا، اس کے بعد جب تک میرا باپ زندہ رہا میں نے اپنے باپ کے ساتھ گایوں کو گوبر ہی صاف کیا، گایوں کو چارہ ہی ڈالا، زمیندارہ کیا، میں نے اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور میں آپ کو اگلی بھی مثال سن لیں، جب انسان نیکی کرتا ہے تو آگے یہ نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی، آج اس کو اللہ رب العزت نے 9 بیٹوں سے نوازا۔ 9 بیٹے ہیں، سارے کے سارے ایک گھر میں رہتے ہیں، باپ کے ساتھ 9 بیٹے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ پچھتاوے ہمیں مستقبل کے اندر تنگ کرتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹے کی ترقی کے لیے اسے دور تو کر لیتا ہے، لیکن جب وہ بیٹا اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا کیا۔ تو اس لیے یہ دین اسلام جو ہے ہر چیز کے اندر بڑا اعتدال کے ساتھ، بڑی میانہ روی کے ساتھ چلنے والا دین ہے۔ کسی ایک پہلو کو اوپر لے جا کر آپ دوسرے پہلوؤں سے نظر انداز اختیار کریں گے تو مستقبل میں پچھتاوے کا شکار ہوں گے۔ اپنے آپ کو دین کے اوپر لے آئیں۔ دین ہمیں دنیا بھی دیتا ہے، دین ہمیں آخرت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔